رسول الله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا حبيبي يا مسلمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرکار عالم پورے مجسم شان آدم و بنی آدم نبی مقدم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا خلاصہ سرکار فرماتے ہیں: قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا. جی اللہ کا درود پاک سنائیے. صلوا علیہ السلام علیک یا حبیبی یا حبیبی یا مسلمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ربی دیوی توفیق سے اور آپ ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس محفل کے بعد کے سلسلے میں اس محفل کے شروع اور اس محفل کے اہتمام کرنے والوں کی بھی مغفرت فرمائے. اگر آپ نے کچھ ساتھ دیا اور کچھ بیداری دکھائی تو انشاءاللہ تعداد پر ہونے کے بعد بھی کچھ خاص باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور شرط یہ ہے کہ آپ کی بیداری کا ساتھ ہو اور آپ ایک جنون و جذبے کے ساتھ کچھ سننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سنانے کا مادہ بھی رکھتے ہیں. کوشش کریں گے کہ کچھ خاص باتیں آپ کو گوش گزار کریں. جی لگا کر امام حسین کے نام پر ایک بار درود پاک سنائیے. سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا مسلمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ نے کہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ بچپنے کی بھی باتیں سننے کی کوشش کریں گے اور کچھ شہادت کے تعلق سے بھی. اور اللہ نے کہا تو شہادت کے بعد کیا ہوا تھا. امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزیدی فوج نے کیا کیا؟ پھول کھلائے تھے یا کیا کیا؟ گل کھلائے تھے. کیا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد بھی مقاصد کی تھی. اللہ نے کہا تو شہادت کے بعد بھی کیا کیا انہوں نے کرا تھا اس پر بھی کچھ دور میں جانے کی کوشش کروں گا. کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ شہادت تک تو واقعہ کا ذکر ہوتا ہے کہ شہادت کے بعد کیا ہوا یا پھر یزید کا کیا ایک ہی کرتوت ہے کہ انہوں نے امام حسین کو شہید کرایا اس کے علاوہ کچھ نہیں کرایا. تو اس کے علاوہ بھی اس سے کیا کیا کرا انشاءاللہ اس پر بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بس آپ تھوڑی بیداری کے ساتھ سنیے. ہم امام حسین کے جانے والے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کربلا کا پیغام تو یہ ہے کہ ہم کمی رہتے ہیں تو بیدار رہتے ہیں. 72 کے مقابلے میں 22,000 کی لشکر تھی. اگر حسینی بیدار نہیں ہوتا یا حسینی جذبہ والا نہیں ہوتا، اگر حسینی چست نہیں ہوتا تو وہاں 22,000 کے مقابلے میں سارے حسینی چست پڑ جاتے. لیکن نہ امام حسین چست پڑے نہ حسینی چست پڑے. اس سستی نہ پڑنے کا اور ایک جنون اور جذبہ بنے رہنے کا یہ پیغام ہے کہ تعداد کتنی بھی ہو اپنی بیداری کا خیال رکھنا. ہم تعداد سے نہیں اپنے جذبے سے سیکھتے ہوئے آئے ہیں. ہم جسکی کی وجہ سے نہیں اپنی جذبہ اور ایمانی قوت اور ایمانی طاقت کی وجہ سے آگے بڑھتے آئے ہیں. کسی تعداد کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کا یہ پیغام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے آتے ہیں اہل بیت کے اطہار پر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضور کے اہل بیت آقا علیہ السلام تسلیم فرماتے ہیں: لوگوں میں اپنے بعد تم پر تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اگر تم نے ان دونوں کو اپنا لیا تو تم ہدایت کے راستے رہو گے.
اگر ان دونوں میں سے ایک بھی بھول گیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دو اہم چیز کون سی ہے؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز قرآن پاک اور دوسری میری اہل بیت. کیا فرمایا؟ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 اہل بیت. مطلب یہ آقا فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہدایت سے رہنا چاہتے ہو، اگر تم صحیح راستے پر رہنا چاہتے ہو، اگر تم جنتی بن کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کو بھی ساتھ لے لو، اہل بیت کو بھی ساتھ لے لو. اگر قرآن اور اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو ایسے آدمی کا راستہ جنت تو نہیں بلکہ براہیت کی طرف جائے گا. الحمدللہ اہل سنت و جماعت جہاں قرآن پاک سے بھی عمل کرتی ہے وہاں اہل بیت سے بھی محبت رکھتی ہے. ایک تعداد ہے لوگوں کی جو قرآن پاک کی بات کو خوب کرتے ہیں اور جب بات آئے اہل بیت کا کام کی تو براہیت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت بڑی فخر سے یہ کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم قرآن کے لیے عمل کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت کا قدم بڑھتے ہیں. اگر دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیے تو ایسے آدمی گمراہیت کے راستے سے چلنے والا بنتا ہے. ایک حدیث یہ دوسری حدیث کے بعد آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت نوح علیہ السلام و تسلیم کی قوم کی طرح ہے. نوح علیہ السلام و تسلیم کی کشتی کی طرح ہے.
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے اس بیٹے کو قربان کر کے آقا نے فیصلہ لے جبریل میرے رب سے کہہ دو کہ میرا بیٹا ابراہیم انتقال کر جائے گا، میرا امام حسین زندہ رہے گا۔ آقا نے تسلیم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور حضرت ابراہیم 3 دنوں کے بعد دنیا سے رخصت فرما گئے۔ کون؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور اس کے بعد آپ کو حیرت ہوگی، اس کے بعد جب امام حسین سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے تو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میرا امام حسین میرا شہزادہ آ رہا ہے، میں نے اس شہزادے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں میں فرمایا کرتے تھے اور اس شہزادے سے محبت کیوں نہ کرے، اس امام حسین سے محبت کیوں نہ کرے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمایا کرتے تھے جب آپ کے پاس یہ دونوں شہزادے آتے تھے، آقا علیہ السلام ان کو گود میں بیٹھا کر کے امام حسن حسین کو گود میں بیٹھا کر کے ان کو سونگتے تھے۔ جی دونوں شہزادوں کو سونگتے تھے اور سونگ کر ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اپنے شہزادوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کہاں کی خوشبو آتی ہے؟ جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیٹی کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ جیسے آپ گزرے تو آپ نے سنا کہ دونوں شہزادے اپنے گھر میں رو رہے ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ سرکار لے جا رہے تھے، جب بیٹی کے گھر کے پاس سے گزرے آواز آئی دونوں شہزادے رو رہے ہیں۔ سرکار نے دروازے میں دستک دے کر اندر تشریف لے گئے، فرمایا بیٹی شہزادے کیوں رو رہے ہیں، حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ امام حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کو پیاس لگی ہے، گھر میں پانی نہیں۔ کیا فرمائی فاطمہ الزہرا نے؟ فرمائی کہ شہزادوں کو پیاس لگی ہے، گھر میں پانی نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں پانی نہیں تھا، پورے مدینے میں پانی نہیں تھا، ایسا نہیں، مدینے پاک میں پانی تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے 4 دیواری کے اندر پانی نہیں تھا۔ فاطمہ الزہرا کے پردے کا اہتمام دیکھیے، فاطمہ الزہرا کی شرم و حیا کا اہتمام دیکھیے، فاطمہ الزہرا کی ناجائز قدم باہر نہ نکلی اس کی حیثیت دیکھیے۔ فاطمہ الزہرا اپنے گھر کے اندر رہنا کتنا پسند کرتی تھی، اس کا ملاحظہ فرمائیے کہ فاطمہ الزہرا فرماتی یا رسول اللہ گھر میں پانی نہیں ہے، شہزادوں کو پیاس لگی ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پیاس سے بجھا نہیں پا رہی ہوں، اس لیے شہزادے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کی حیا پر قربان، ان کی پردے پر بھی قربان کہ اگر یہ چاہتی تو چوکٹ سے باہر نکل کر دھاری لا کر شہزادوں کو پلا سکتی تھی، لیکن فاطمہ الزہرا شرم و حیا کی وہ پیکر تھی یا شرم و حیا کی وہ مجسمہ تھی، آپ پردے کی وہ ملاحظہ کی یا پردے کا اتنا اہتمام کرتی تھی کہ بچوں کو پیاس لگے تو لگ جائے۔ محمد رسول اللہ کی بیٹی پانی کے لیے اپنے گھر کی چوکٹ سے باہر بیٹھے نکلی۔ کتنے پردے کا اہتمام؟ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے ہمارے اگر کوئی باپ ہوتا، کوئی نانا ہوتا ایسا تو وہ بیٹی کو ڈانٹ دیتا، کہتی ماں تو باہر نکل لیتی، پانی لے آتی، بچوں کو پلا دیتی، یوں کرتے تھے۔ آج کا کوئی نانا ہوتا تو یوں ڈانٹتا، اپنی بیٹی کو ڈانٹتا، کیسی بیٹی کیسی ماں ہے، بچے پیاسے ہیں رو رہے ہیں، باہر جاتی پانی لے کر کے آتی۔ لیکن قربان جائیے امام حسین کے نانا پر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن کی رونے کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فاطمہ کو نہیں ڈانٹے۔ آقا علیہ السلام و تسلیم فوراً امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور اپنی مبارک زبان کو امام حسین کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ حضور اپنی زبان کو امام حسین کے منہ میں ڈال کر ارشاد فرماتے ہیں حسین میری زبان کو چوم دو۔ آقا علیہ السلام و تسلیم کی زبان کو تھوڑی دیر چومتا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے پیاس بجھ گئی، امام حسین فرماتے نانا جان پیاس بجھ گئی۔ آقا علیہ السلام امام حسن کو اٹھاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، اپنی مبارک زبان کو اس کے منہ پہ ڈال کر ارشاد فرماتے حسن زبان کو چوم دو۔ امام حسن زبان کو چومتے ہیں، تھوڑی دیر چوم کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا فرماتے پیاس بجھ گئی، امام حسن فرماتے یا رسول اللہ پیاس بجھ گئی۔ قربان جائیے میرے آقا کی زبان مبارک پر دنیا بھر میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن کی زبان سے کسی کی پیاس بجھ جائے، اور نبی کو اپنے جیسے کہنے والے کروڑوں والوں کی تعداد میں اگر آ جائیں تو ان کی زبان سے بھی اتنی تاثیر نہیں ہے کہ کسی کی پیاس کو بجھا دے۔ نبی کو اپنے جیسے کہنے والوں اپنی عقل کے ٹھکانے دو،
کی زبان میں وہ تاثیر ہو کہ دو شہزادوں کی پیاس بجھا دے. جب زبان پہ ان کی تاثیر ہے تو اس شخصیت سے کس کی تاثیر ہو. الحمدللہ. جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دونوں کی پیاس بجھا دیے, پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے تشریف لے. یہ دونوں شہزادے ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیٹی کے گھر میں آئے. بیٹی گھر میں آئے تو فاطمہ الزہرا کو اداس دیکھے. آقا نے پوچھا بیٹی کیوں اداس ہو؟ فاطمہ عرض کرتی یا رسول اللہ صبح سے دونوں شہزادے گئے. کیا فرمائے؟ امام حسن حسین بچپنا تھا, چھوٹے تھے دونوں, چوکٹ سے باہر نکلے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. صبح سے غائب ہے, کافی وقت ہوا واپس نہیں آئے. اب کافی دیر ہو گیا واپس نہیں آئے. پھر پردہ دیکھیے فاطمہ الزہرا کا. لوگ کہتے ہیں ہم تو, کوئی کہتے ہیں کنیز فاطمہ ہو, کوئی اپنا نام کنیز فاطمہ رکھتی ہے, تو کوئی کہتی ہے ہم تو فاطمہ کے غلام ہیں, تو کوئی کہتی ہے ہم تو فاطمہ کی سیرت پہ چلتے ہیں. کون سی فاطمہ کی بات کرتی ہے؟ یہ خود یہ بتائے فاطمہ الزہرا کے حیا اور پردے کا کیا حال تھا. دیکھیے صبح سے دونوں شہزادے گائے تھے. کون سے شہزادے؟ ہم اور آپ کے شہزادے جیسے نہیں. یہ تو وہ شہزادے تھے کہ یہ چلے تو فرشتہ ان کی خبرداری کرے اور ان کی پہراداری کرے. اتنے عظیم شہزادے تھے. ہم اور آپ کے جیسے شہزادے نہیں کہ بچپن میں یہ بچہ ہمارا گالی بکتا ہے تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ تو گالی بکنے لگا ہے. بڑے اچھے سے بتاتے لوگ دوسرے کو, ہمارا بچہ بڑی اچھے سے گالی بک لیتا. اور کبھی اگر بچہ بچپنے میں دوسری زبان میں گانا گا دیا تو پورے گھر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے, گانا گا دیا بولے. اور اگر کبھی گانا تو گانا, آج کا ماحول تو ایسا ہے کہ گھروں میں وہ میوزک کا معاملہ ہے, موبائل کا معاملہ ہے. وہ گانا شروع کرے, بچہ اور بچیوں کو نچوا دے لو گھر میں, ناچو بولے. اور اگر بچہ یا بچی چھوٹی سی اچھے سے ناچ کے دکھا دیے نا تو پورا گھر جھوم جاتا ہے. یہ تو اچھا ناچ لیتا ہے. کوئی نیا رشتے دار آئے تو اس کو بتا دے, آپ موبائل سے چلاؤ, دیکھو ہمارا بچہ کتنا اچھا ناچے گا. ایسے بدبخت لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے. امام حسین کی دیوانگی یہ نہیں سکھاتی, امام حسین کی دیوانگی کیا سکھاتی تھی. فاطمہ الزہرا فرمائے حضور شہزادے صبح سے گئے ہیں, صبح سے آئے نہیں, کافی دیر ہو گئے. اب اس شہزادوں کی غائب ہونے کی وجہ سے میں اداس ہوں. اپنے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے جو گھر سے باہر نکلتی ہے نا, ایسی عورتوں کو سبق لینا چاہیے کہ بیٹے غائب ہو گئے, کوئی مال و دولت کوئی جانور غائب نہیں ہوا, بیٹے غائب ہوئے, وہ بھی کون سے بیٹے؟ دنیا بھر میں کسی ماں نے امام حسن حسین جیسا بیٹا جنا ہی نہیں. انبیاء کرام کو چھوڑ کر کے ایسے شہزادے کسی نے جنا ہی نہیں. اتنے عظیم شہزادے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. یہ دونوں شہزادے غائب ہو گئے, لیکن فاطمہ الزہرا کی پردے کا اتنا اہتمام تھا کہ آپ باہر ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلی. جب سرکار آئے تو سرکار کو بتایا. آقا علیہ السلام والتسلیم بھی تھوڑی دیر کے لیے اداس ہوئے کہ پتہ نہیں دونوں شہزادے کہاں چلے گئے. جب میرے آقا علیہ السلام پر اداسی آئی, میرے رب کو میرے نبی کی اداسی پسند نہیں. رب کو یہ کبھی پسند نہیں کہ میرا محبوب اداس ہو جائے. جیسے سرکار اداس ہوئے فوراً رب نے جبریل کو بھیجا, میرے محبوب کو بتا دو کہ دونوں شہزادے کہاں ہیں. اور آقا علیہ السلام والتسلیم کے پاس جبریل آئے, آ کر عرض کی حضور آپ کے شہزادے کھلا جگہ ہے اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا ہے جو دونوں شہزادوں کی حفاظت کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام والتسلیم کو جبریل نے جو جگہ بتائی, آقا وہاں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے کے پر ہوتے ہیں, فرشتے جو ہوتے ہیں نا اس کے پر ہوتے ہیں اڑنے والے. تو فرشتہ ایک پر کو زمین میں بچھا دیا ہے, اب اس پر دونوں شہزادوں کو سلا کر کے دوسرے پر کو اس کے اوپر سے ڈھانپ کر کے دونوں شہزادوں کو آرام کروا رہے. ایسا آرام کروا رہے ہیں. فرشتہ ایک پر زمین میں بچھایا, اس کے اوپر دونوں شہزادوں کو سلایا, شہزادے سو گئے. پھر اپنا دوسرا پر اوپر سے ڈھانپ کر کے اس کے اوپر لحاف یا چادر کا کام کر کے دونوں شہزادوں کو آرام کروا رہے ہیں. آقا علیہ السلام آ جاتا ہے, شہزادے اٹھ جاؤ کب تک آرام کرو. شہزادے اٹھے اور آقا علیہ السلام والتسلیم دونوں کو لے کر کے گھر چلے. ایسے شہزادے الحمدللہ کہ جو گھر سے باہر نکلے تو فرشتے ان کی حفاظت کرے. اور آقا علیہ السلام والتسلیم کی بارگاہ میں جب جب یہ دونوں آتے تھے, دونوں اگر لڑک کر کے بچپنا ہوتا تھا اس کا, یہ آتے تھے اس وقت سرکار کچھ بھی کرے. یہاں تک کہ اگر جمعہ کی تقریر ہو رہی ہے, جمعہ کا بیان فرما رہے ہیں, خطاب فرما رہے ہیں, ممبر میں سرکار خطاب فرما رہے ہیں, ایسے وقت بھی اگر امام حسن کا حسین اپنی لڑکھڑاتی زبان لڑکھڑاتے بیٹھتے تشریف لے آتے تھے اور کوئی لڑکھڑا کے گرنے والا ہوتا تھا تو سرکار بیچ میں تقریر روک کر کے اپنے شہزادے کو جا کر کے ہوگا. تقریر بند کر کے بیچ میں اور جلدی سے ممبر سے اٹھ کر کے جا کر کے اپنے شہزادے کو امام حسن اور امام حسین کو اٹھاتے.
کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتا تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے تھے کہ میرے دین کی کشتی جب ایک بار ڈوبنے والی رہے گی تو میرا یہی کہنا ہے جو اسلام کی ڈوبتی کشتی کو پار لگا کر کے کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ وہ خیر و برکت اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اب یہ شہزادے جب سرکار کی تربیت میں بڑے ہوئے، ان کی تربیت کا ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تینوں شہزادے حضرت امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں اور حضرت جعفر بن عقیل آپ ہی کے گھرانے کی ایک شخصیت ہے۔ یہ تینوں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں جا رہے تھے، جاتے جاتے ان کے جو کھانے پینے کا سامان تھا ایک اونٹ پر تھا۔ اب کسی وجہ سے وہ اونٹ آپ لوگوں سے غائب ہو گیا، جو کھانے پینے کا سامان جس اونٹ پر تھا نا وہ اونٹ غائب ہو گیا، جنگل میں کہیں کھو گیا۔ اب تینوں شہزادے کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کھانے پینے کا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ اونٹ بھی غائب ہے، کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں، جنگل میں بھی ہم لوگ اتنے میں یہ لوگ جب دھوپ بہت زیادہ تیز ہوئی تو تلاش کے کسی کا گھر مل گیا، تلاش سے گھر ملا تو گھر کے دستک یہ تو بڑھیا باہر آئی۔ بڑھیا جب باہر آئی تو تینوں شہزادوں نے پوچھا کچھ کھانے پینے کو، تو بولے کھانے پینے کو کیا، وہ بکری ہے، بکری کا دودھ، تو بولے ٹھیک ہے دودھ ہو، دودھ نکالی بڑھیا نے، دودھ نکال کر کے تینوں شہزادوں کو بھیج دی۔ شہزادوں نے پی کر کے فرمایا کچھ کھانے کو بھی ہے، بڑھیا بولے کچھ کھانے کو بھی، یہی بکری ہے، اسی بکری کو ذبح کر دیتی ہوں، آپ لوگوں کے لیے پکا دیتی ہوں، یہ بکری کی گوشت کھا لو آپ۔ بڑھیا بھی تھی، انہوں نے پہچان ہی نہیں دی، بڑھیا جانتی نہیں تھی کہ کون ہے، بس مسافر سمجھ کر کے، عرب کی بڑھیا تھی، انہوں نے اپنی بکری کو ذبح کری اور ذبح کر کے پکا کر کے تینوں شہزادوں کو کھلایا۔ جب تینوں کھا لیے پیٹ بھر کر کے تو تینوں جانے لگے، جاتے جاتے امام حسن و حسین بول کے گئے کہ بڑھیا تم ہمیں نہیں پہچانتی، ہم اہل قریش ہیں، اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، ہم مدینے میں رہتے ہیں، اگر کبھی تمہیں کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو تم مدینے میں آ کر ہمیں تلاش دینا، آج جو تم نے ہم پر احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ ہم چکا ہے۔ کہہ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس بڑھیا کا شوہر آیا، وہ بھی عمر دراز، آ کر کے بڑی ڈانٹا اپنی بیوی کو، انجان لوگ تھے، مسافر لوگ تھے، ان پر اتنا رحم کری کہ بکری کا دودھ بھی ملا دی، ذبح کر کے کاٹ کے بھی ملا دی، اتنا بڑا رحم۔ دن گزرتے گئے، گزرتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دونوں جو عمر دراز تھے ان دونوں پر ایسا دن آیا کہ ان پر بھوک مری آ گئی، کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں، سامان اٹھایا مدینے کو آ گئے۔ مدینے کو آ کر کیا کرے، یہ بھول گئے وہ واقعہ کہ کسی پر ہم نے احسان کیا تھا۔ مدینے میں آ کر اونٹ کی گوبر تلاش کر کے جمع کر کے بیچ کر کے اسی سے اپنا پیٹ کا گزارا کرتے تھے۔ اونٹ کا گوبر تلاش نہیں تھی بڑھیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چوکھٹ کے باہر بیٹھے تھے، بڑھیا کو دیکھا، امام حسین پہچان گئے، یہ تو وہی بڑھیا ہے، اپنے غلام کو بھیجا بڑھیا کو بلا کر، بڑھیا کو بلا کے بڑھیا جب آئی تو امام حسین نے فرمایا کہ کیوں مجھے پہچانے، تو وہ بولی نہیں پہچانتی، تو امام حسین نے یاد دلایا، یاد کرو اس دن کو کہ 3 شخص تمہارے پاس آئے تھے، تم نے بکری کا دودھ بھی پلائی تھی اور بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھلائی تھی، یاد کرو۔ جب یاد کرے اپنے ذہن سے دوڑ دی بڑھیا نے تو پہچان گئے کہ ہاں آپ تو وہی شخص ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے بولا تھا نا کہ تمہارے احسان کا بدلہ چکائیں گے، تو لو آپ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ 1000 دینار اور 1000 بکریاں اس دنیا میں، سبحان اللہ، 1000 دینار 1000 بکری اللہ کی جائے۔ اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اکیلے نہیں تھا، میرا بھائی حسن بھی تھے اور میرے بھائی حسن جعفر بن عقیل بھی تھے، اپنے غلام کو کہا لے جا یہ 1000 بکریاں اور دینار تو دو ہی دو، ساتھ میں میرے بھائی حسن سے بھی ملاقات کر دو کہ میرے امام حسن پر بھی بڑھیا کا احسان ہے۔ بڑھیا گئے اس کے ساتھ، جیسے گئے بڑھیا دیکھے، بڑھیا کو دیکھے امام حسن وہ بھی پہچان گئے، تو وہ بولے کہ میرے بھائی نے کیا دیا، تو بڑھیا نے کہی آپ کے بھائی نے 1000 بکری اور 1000 دینار عطا کیا ہے، تو امام حسن فرماتے اپنے غلام کو کہ جتنا میرے بھائی نے دیا ہے اتنا اس بڑھیا کو تم بھی دے دو میری طرف سے۔ وہ دونوں 2000 بکریاں اور 2000 دینار لے کر وہ بڑھیا آگے بڑھی، جیسے آگے بڑھی تو پھر وہ امام حسن بولے کہ ہم دونوں ہی نہیں تھے، جعفر بن عقیل بھی تھا، اس بڑھیا کو یہ پورا دولت لے کر کے جعفر بن عقیل کے پاس پہنچا دو۔ جب بڑھیا جعفر بن عقیل کے پاس گئی، جعفر بن عقیل بھی پہچان لیا، جعفر بن عقیل نے پوچھا میرے دونوں بھائیوں نے کیا دیا، تو بولی کہ 1000 بکری اور 1000 دینار دیے۔ جعفر بن عقیل فرماتے ہیں کہ میری طرف سے میرے دونوں بھائیوں نے جتنا دیے ہیں اتنا اکیلے 2000 بکری اور 2000 دینار میں ادا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کتنا ہو گئے؟ 4000 بکری اور 4000 دینار اہل بیت کے نام پر صرف ایک بکری قربان کرنے کی وجہ سے ملا۔ تو ہم غلامان حسین اگر اپنا سب کچھ امام حسین کے نام پہ قربان کر دیں گے تو اس
گھرانے سے ہمیں جانا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ امام حسین کے نام پہ لنگروں کا اہتمام کر کے، سبیلوں کا اہتمام کر کے اور طرح طرح سے امام حسین کے نام پر اپنی مال و دولت اور آپ جیسے لوگ اپنے وقت کی قربانی دے کر اپنی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ یہی غلامی ہمیں قیامت کے دن مغفرت کرا کر کے جنت سے جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور یہ امام حسین کا یہ تو بچپنا تھا، امام حسین میں ایک جوانی بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ امام حسین کی شہادت پر کی باتیں بولیں گے، اور شہادت کے بعد جو مین بات آپ کو آج سننی ہے کہ شہادت کے بعد یہ یزید جو بدبخت تھا، یہ یزید بدبخت کا صرف ایک ہی کالا کام امام حسین کو شہید کرنا، یہی ایک کالا کام نہیں تھا، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں اور بھی کالے کرتے ہوتے۔ اللہ نے چاہا تو اس پر سے بھی کچھ پردہ ہٹا کر کے آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، شہید تو بہت سارے ہوئے نا، اسلام میں شہید کی امام حسین تو ہوئے نہیں، امام حسین سے بھی پہلے بے شمار صحابہ کرام شہید ہوئے، بے شمار تابعین بھی شہید ہوئے، بے شمار بزرگان بھی شہید ہوئے۔ سوال یہ کہ امام حسین سے پہلے بھی بہت سارے شہید ہوئے، امام حسین کے بعد بھی بہت سارے شہید ہوئے، لوگ ساری شہادتوں کو بھول کر کے صرف امام حسین کی شہادت کو کیوں مناتے ہیں؟ اور بھی تو جنگ ہوئے نا، اور بھی جنگ ہوئے، اور بھی صحابی شہید ہوئے، اور بھی بزرگان بھی شہید ہوئے، اور بھی لوگ اپنے گردن کو اسلام کے نام پہ ٹکائے۔ لوگوں نے ساری شہادتوں کو بھولا تو نہیں دیا، لیکن اتنے یاد نہیں کیا جتنی امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ اس شہادت میں وہ خاص بات کیا تھی جس کی وجہ سے لوگ ساری شہادتوں کو بھول کر کے امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں؟ کی وجہ دیکھیے نا، کی وجہ دیکھیے، اور اس کی وجہ یاد کر کر کے اپنے ذہن کے گوشوں میں اس بات کو بٹھا کر کے اٹھیے۔ جتنے بھی امام حسین کے علاوہ اور شہید ہوئے وہ سارے شہداء اسلام کو شہید کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے نہیں، بت پرست و مشرکین لوگ تھے۔ امام حسین کی کربلا میں شہید اور کربلا میں آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ کر اگر دیگر سارے شہداء اسلام کو لیتے ہیں، اسلام کے دیگر سارے شہیدوں کو لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کو شہید کرنے والے وہ پرست لوگ تھے، ان کو شہید کرنے والے کفار و مشرکین تھے۔ لیکن امام حسین کو شہید کرنے والے لوگوں کی اگر گنتی کرتے ہیں، ان کی تاریخ اگر پڑھتے ہیں، تو یہ بات دستے انداز میں آتی ہے یا یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ امام حسین کو شہید کرنے والے لوگ کوئی بت پرست نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا، بظاہر وہ کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کرتے تھے، بظاہر وہ قرآن پاک کرتے تھے، بظاہر وہ نماز بھی پڑھتے تھے، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اسلام کے معاملے میں، حکم کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں سارا کچھ کرتے تھے، لیکن ایک بات ان یزیدیوں کے اندر نہیں تھی کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے تھے، اہل بیت کی محبت ان کے سینے میں نہیں تھی۔ اہل بیت کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے ساری عبادتوں کو کنارے پہ رکھ کر کے اللہ نے سارے یزیدیوں کو جہنمی کر کے اس بات کا اعلان کر دیا یا ایک پیغام دیا کہ نماز عبادت سارا کچھ ایک طرف ہے، یہ سارے عمل کے بعد آپ کی صحیح راستے پر تب ہوگا جب آدمی امام حسین تک آنے والا ہوگا۔ اگر عبادت سارا کچھ ہو لیکن حسینی عشق نہ ہو، حسینی محبت اگر سینے میں نہ ہو، تو ایسے آدمی کی مغفرت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو حیرت ہوگی جب کربلا کے میدان میں دونوں طرف، ایک طرف یزیدی فوج اور ایک طرف حسینی فوج لگی تھی نا، آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ جب آزان کا وقت ہوتا تھا تو دونوں خیمے میں آزان ہوتی تھی اور دونوں خیمے میں جماعت سے نماز کی ہوتی تھی۔ کیا حسینی خیمے میں بھی آزان ہو رہی، حسینی خیمے میں بھی جماعت سے نماز ہو رہی، یزیدی خیمے میں بھی آزان ہو رہی، یزیدی خیمے میں بھی جماعت سے نماز ہو رہی۔ سوال یہ کہ دونوں طرف آزان بھی ہو رہی ہے، دونوں طرف جماعت بھی ہو رہی ہے، ایسی فوج لڑی کیوں؟ اور جب ایسی دو فوج لڑی تو ایسی دو فوج میں حق پر کون تھا؟ ایسی دو فوج میں جنتی کون ہے؟ تو دنیا بھر کا بچہ کہے گا کہ دونوں طرف کی فوج میں حسینی فوج جنتی ہے، یزیدی فوج جنتی ہے، تو یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ نماز و روزے سے بچ چلے جانا، کسی کی عبادت کے پیچھے مت گھوم لینا، کسی کی حق کے پیچھے اس کو حق مان مت لینا۔ کوئی بڑا نمازی ہو تو ان کی نمازی کو بیس بنا کر کے وہ حق پر ہے یہ مت کہہ لینا، وہ نمازی ہے، حاجی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، صدقہ و زکات بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے ان کی بیس یہ تلاشنا کہ
کہ یہ امام حسین سے عشق رکھتا ہے کہ نہیں. اگر امام حسین سے عشق رکھتا ہے تو ایسا مسلمان حسینی مسلمان ہے. اور اگر ساری عبادتوں کے بعد امام حسین سے عشق نہیں رکھتا تو ایسا مسلمان تو ہے لیکن حسینی مسلمان نہیں بلکہ یزیدی مسلمان. اور ہمیں حسینی مسلمان بن کر کے جینا ہے, یزیدی مسلمان بن کر کے نہیں جینا ہے. آج آپ کو حیرت ہوگی کہ منڈلا میں بھی ایسے کچھ کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے ہیں جو یزید کو بولتے ہیں کہ درست تھا. جی, منڈلا کی سرزمین پر بھی ایسے ناپاک لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ یزید تو صحیح تھا, بولے یزید جنتی بولے, یزید کو تم لوگ جنتی بولتے ہو, یزید کو برا والا کہتے ہو. ایسے لوگ اس سرزمین پر بھی پیدا ہو گئے. اللہ ایسے لوگوں کو زمین کے نیچے دھسا کر کے ہماری منڈلا کی سرزمین کو پاک کر دے. ایسے لوگ, ایسے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ, انہوں نے بولے دین کے لیے لڑے, انہوں نے بولے اقتدار کے لیے لڑے, انہوں نے امام حسین نے خلیفہ بننے کے لیے لڑے, امام حسین کو خلیفہ بننے کے حفظ و لعنت تھا. اس طرح کی بکواس کرنے والے لوگ ہیں معاذ اللہ. ارے امام حسین جیسی شخصیت کس عہدے کے پیچھے گھومے گی؟ میرا امام کس مرتبے کے پیچھے گھومے گی؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے کہ سارے عہدے, سارے مرتبے, ساری افسری, ساری کی ساری ادھیکاری, ساری چیزیں میرے امام کے پیچھے گھومتی ہے. ہمارا امام کسی عہدے کے پیچھے نہیں گھومتا. امام حسین خلافت کے پیچھے گھومیں گے؟ ارے خلافت تو اہل بیت کے گھر کا غلام ہے. ہمارا امام حسین کسی کرسی کے پیچھے دوڑے گا؟ کرسی اہل بیت کے گھر کا غلام ہے. ہمارا امام کسی مرتبے کے پیچھے گھومے گا, کسی عہدے کے پیچھے گھومے گا, کسی مقام کے پیچھے گھومے گا؟ ارے سارا عہدہ, سارا مقام, سارا مرتبہ یہ اپنے آپ پر اپنے کو خوش قسمت تصور کرتی ہے اگر اہل بیت کا کوئی گھرانے کا آدمی اس مرتبے کو اپنا لیتا ہے. مرتبے کے پیچھے یہ نہیں گھومتے, مرتبہ ان کے پیچھے گھومتا ہے. اس کے بعد بھی لوگ بدبختی سوار ہے تو لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ بولے اقتدار کا حصہ تھا, یزید تو بولے درست تھا, ان کو خلیفہ مان لیتے. اب یزید کو کس منہ سے میرا امام خلیفہ مانتا؟ یزید ایسا بدبخت آدمی, ایسا بدبخت, شراب پینا ان کا کام تھا, نماز چھوڑنا ان کا کام تھا, اور بیٹے اور ماں کے بیچ میں شادی کرانا ان کا کام تھا, سگے بھائی بہن سے شادی کرانا ان کا کام تھا, لباست کی اجازت دینا ان کا کام تھا, جانوروں کو لڑانا ان کا کام تھا, شراب کے نشے میں مست رہنا ان کا کام تھا, بندروں کے بیچ میں لڑائی کے مقابلہ کرانا ان کا کام تھا, نمازیں چھوڑ کر کے جنگلوں میں شکار کو جانا ان کا کام تھا, نمازیں چھوڑ کر کے اور سینا کاری میں مبتلا رہنا ان کا کام تھا. اتنا بڑا بدبخت آدمی ہو اور میرے امام جیسا پاک ہاتھ ایسے ناپاک آدمی کے ہاتھ میں چلے جائے, میرا امام یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میرے امام نے الحمدللہ سر دینا تو گوارا کیا, لیکن ہاتھ یزید کے طویل آدمی کے ہاتھ میں دینا گوارا نہیں کیا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ باطل کے سامنے اگر جھکنے اور کٹنے کی باری آئے تو اہل سنت والجماعت کٹ جائے گی لیکن جھکے گی نہیں. اگر باطل کے سامنے جھکنے اور کٹنے کا آپشن آئے تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ باطل کے سامنے ہم جھکیں گے, کٹ جائیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھا؟ امام حسین کو بس ایک بات تھی, یزید کی طرف سے صرف ایک آفر تھا کہ آپ مجھے خلیفہ مان لو, سارا معاملہ ختم. آپ میرے ہاتھ سے بیعت کر لو, مجھے خلیفہ مان لو, مجھے امیر مان لو, سارا ختم. صرف ایک بات, ایک تو امام حسین کو بس ایک آفر تھا, لیکن میرے امام نے اپنے پاک ہاتھ کو یزید جیسے خلیل آدمی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا گوارا نہیں کیا. اور تو اور جب جنگ کربلا کے میدان میں, پورا واقعہ تو رہنے دیجیے, واقعے سے کچھ باتیں لیجیے. جب میدان کربلا میں آئے گا تو کربلا کے میدان میں بھی امام حسین کو بس ایک بات تھا کہ آج بھی آپ خلیفہ مان لو یزید کو تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو بلایا, اپنے تمام 72 ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر کے ارشاد فرمایا, لوگوں سنو, تم میرے ساتھ آئے ضرور ہو, یزیدی لوگ صرف میرا ساتھ چاہتے ہیں, مجھے شہید کر دیے تو وہ لوگ بالکل سب کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, باقی کسی کو شہید نہیں کریں گے. اس لیے سب سے پہلے میں میدان میں جاتا ہوں, اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو تم لوگ بچ جاؤ گے. تو سارے 72 کے 72 پکار اٹھے, اے امام حسین, جب تک ہماری رگوں میں خون رہے گا, جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی, ہم میں سے کوئی بھی آپ کو میدان میں جا کر کے شہید ہوتا دیکھتا نہیں ہے. یہاں تک کہ سارے کے سارے آپ کے جو روپوکا تھے, آپ کے جو ساتھی تھے, سب نے ایک ایک کر کے جب اپنی جان کا رضانہ پیش کر دیا, اخیر میں جب اکیلے میرا امام بچا تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تیار ہو کر کے سواری پہ بیٹھ کر الحمدللہ میدان کربلا میں. اب میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک انفرادی انداز یہ بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچا امام حسین کی شہید ہونے سے پہلے ہی تھا. جیسے ہی امام حسین پیدا ہو گئے تھے تو ایک چرچا تھا کہ امام حسین شہید ہو جائیں گے. امام حسین کو خود بھی پتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، خود بھی پتا تھا. اور جب کربلا کے میدان میں آئے اور اپنے نانا کا فرمان یاد آیا اور آقا علیہ السلام و تسلیم نے جو سرزمین دکھایا تھا وہ زمین دیکھا تو امام حسین کو بھی یقین ہو گیا کہ اب اس سرزمین سے ہمارا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا، ہم کو یہی شہادت کا جام نوش کروانا ہے. امام حسین وہیں شہید ہوئے. کہاں پر؟ کربلا کے میدان میں. اور جب کربلا کے میدان میں امام شہید ہوئے تو کتنے دن کے پیاسے تھے؟ کتنے دن کے پیاسے تھے؟ 3 دن کے پیاسے تھے نا. امام حسین کتنے دن کے پیاسے تھے؟ 3 دن کے پیاسے تھے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک پانی نہیں ملا. کتنے دن تک پانی نہیں ملا؟ 3 دن تک. تو کوئی بدبخت یہ نہ سوچے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی ملا نہیں یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی تک پہنچ نہیں پائے یا امام حسین پانی کا محتاج رہ گئے. کوئی بدبخت دماغ یہ نہ سوچے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے اگر تو پانی کیا پورا نہر فرات کا فرات اپنا سسٹم بدل لیتا. اور یہ بھی یوں ہی نہیں کہا جا رہا ہے. امام حسین غلاموں کے غلام حضرت خواجہ غریب نواز